बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। सबसे पहले नाज़रीन, आज 2-3 खबरें हैं। एक नैब की तफ्तीश के हवाले से इमरान खान के साथ, और इमरान खान अमेरिका में भी जो है वो लीगल लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। और तीसरी खबर है कि बिलावल साहब जो हैं वो अपने आप को वज़ीर आज़म समझ रहे हैं। और चौथा, जो क्रिकेट का सत्यानाश किया है, मज़ीद इसका बेड़ा गर्क करने जा रहे हैं, क्योंकि कोई इदारा तो हमने सही रहने नहीं देना। सबसे पहले बात करते हैं, इमरान खान जो हैं वो डोनाल्ड लू के ख़िलाफ़ अमेरिका में केस करने जा रहे हैं। आज उनकी बहन अलीमा खान ने ये कह दिया है कि हम डोनाल्ड लू के ख़िलाफ़ केस करेंगे अमेरिका में, और साइफ़र केस के हवाले से, क्योंकि जो साइफ़र केस में जो उन्होंने मुदाखलत की, जो धमकी दी, और मैं आपको ये बता भी दूं क्योंकि अमेरिकी अखबार भी इसको छाप चुका है, और वो अब डोनाल्ड लू के लिए ख़ासी मुश्किलात भी बन सकती हैं। उसकी वजह ये है कि आप एक बात याद रखें कि दुनिया में जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनका जो निज़ाम इंसाफ़ है ना, वो सबसे बेहतरीन निज़ाम इंसाफ़ है उन लोगों का, क्योंकि वो निज़ाम इंसाफ़ उनका कंट्रोल नहीं होता। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो बरतानिया हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो यूरोप के कई ममालिक हों, उनमें निज़ाम इंसाफ़ कहीं भी जाके कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। वो मेरिट पे फ़ैसला देते हैं। यही सबसे बड़ी वजह उनकी तरक्की की भी है, क्योंकि जब अदालतों से इंसाफ बर वक्त मिलता हो और मेरिट पर फैसले होते हों, तो फिर वहाँ की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। ये बुनियादी चीज़ है, हर चीज़ में निज़ाम इंसाफ का ताल्लुक बीच में बनता है। इसलिए अब डोनाल्ड लू तो फंसने जा रहे हैं, बल्कि ये भी हो सकता है कि बाइडन पूरी की पूरी हुकूमत ही फंस जाए, क्योंकि अमेरिका में ये कानून है, ना बैरूनी मुदाखलत हो सकती है, ना आप कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि जब इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप वाला मामला आया तो रूस की मुदाखलत का बताया गया, तो वहाँ पर बहुत शोर मचा, और उस वक्त उन्होंने वहाँ पर कानून पास किए। और दूसरा ये है कि नैब को जो है इमरान खान से जेल में ही तफ्तीश जारी रखने का हुक्म। नैब असल में प्लान ये बनाया गया था कि अगर इमरान खान को जांच से ज़मानत मिलती भी है, अगर बाहर आते भी हैं, तो नैब के पास, नैब कवानीन के हवाले से वो 1 माह तक जो है वो हिरासत में रहेंगे। तो प्लानिंग तो यही है कि इमरान खान को इलेक्शन तक किसी भी सूरत बाहर नहीं आने देना। और उसका अब नतीजा आप देखें कि ये निगरान हुकूमतों के पास एक नई मामलात हैं कि वो फरीक बनकर जाएं कि मिलिट्री कोर्ट्स होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ये इलेक्टेड हुकूमत का काम है, लेकिन निगरान सारे वो काम कर रहे हैं जो इलेक्टेड हुकूमत को करने चाहिए, जो अवाम से मुंतखब होकर आए हो। लेकिन मकसद ये है कि इस पर बात नहीं कोई भी करेगा। वो बिलावल है, वो सिर्फ उसको यही फ़िक्र है कि मुझे किसी तरीके से वज़ीर आज़म बना दिया जाए, क्योंकि 16 माह उसने चक्कर बहुत लगाए हैं अमेरिका के, बहुत चापलूसी की है, बहुत खुशामदें की हैं इन लोगों ने, लेकिन अवाम की नज़र में ये इस टाइम ज़ीरो हैं। ये जितने मर्जी झूठे सर्वे भी करवाएं, अब तो पीपल्स पार्टी का सिंध में भी जो जियो का है ना सर्वे, जो इनके अपने करीबी लोग समझे जाते हैं, उनके सर्वे के मुताबिक भी पीपल्स पार्टी जो है सिंध में नंबर 2 पे है। तो आप इनकी हालत खुद ही देख लें कि यहाँ कितनी पतली हो चुकी है। हालांकि इन्होंने तमाम अदारों में अपने लोग लगाए हैं, और वही काम किया है इन्होंने जो 3 साल 3.5 साल दौर में इमरान खान इनके चुन चुन के बंदे बाहर निकालता रहा कि यहाँ पर मेरिट पे बंदे होने चाहिए। इन्होंने फिर आकर वही काम किया, और इसीलिए मुल्क की आपने हालत भी देख ली है कैसे नीचे की तरफ गई है, कैसे हर अदारे की कारकर्दगी जो है वो मनफी में चली गई है, बजाय ऊपर जाने के ये नीचे की तरफ जा रहे हैं। यही सियासी मुदाखलतें, अपने बंदे लगाओ, उनको नवाजो। जब ये सिलसिला जारी रहेगा तो फिर मुल्क का तो सत्यानाश होगा ही होगा ना, फिर ऐसे ही होगा। तो वैसे भी बिलावल साहब फरमा रहे हैं कि सबको नज़र आ रहा है आइंदा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी जीतेगी। पता नहीं कौन से अंधे हैं, कौन से ख्वाब देखते हैं ये, पता नहीं कहाँ पे बैठ के सोचते हैं, पता नहीं कौन सा सस्ता नशा करते हैं ये लोग, जिनको ये नज़र आ रहा है। आप रोड पे निकलें, ड्राइंग रूमों से बाहर निकलेंगे तो फिर है ना, आपने तो हमेशा से ये सोचा हुआ है
آپ نے بھی اور دوسری جماعتوں نے بھی یہ سوچا ہوا ہے کہ امریکہ جس کو حکومت دے گا اس کو حکومت ملے گی، لیکن یہاں پر تو یہ صورتحال نظر ہی نہیں آ رہی، نہ لوکل اسٹیبلشمنٹ کی کوئی صورتحال نظر آ رہی ہے۔ جو بیانیہ بنایا جاتا ہے وہ وہاں منہ پہ دے مارتی ہے، ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتی ہے۔ یہ ہمارے سامنے سارے معاملات ہیں۔ اور دوسرا آپ دیکھیں کہ اپنا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا ہے ملک کی بربادی کا ذمہ دار صرف عمران خان نہیں ہے، ملک کی بربادی کا ذمہ دار عمران خان ہے ہی نہیں، یہ آپ کا 14 جماعتی ٹولہ دیکھیں کیا تھا، کیا کچھ ہے، صرف اقتدار میں آنے کے لیے یہ سب کچھ ایجنٹ بن کر سب کچھ کرتے ہیں۔ لیکن آہستہ آہستہ چونکہ مکمل طور پہ عمران خان کو یہ کلین چٹ نہیں دے سکتے کہ وہ ذمہ دار نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پلے تو ویسے ہی کچھ نہیں ہے۔ تو دوسرا آہستہ آہستہ سچ بولنا شروع کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ جتنی عمران خان کی میں مخالفت کروں گا KPK میں یہ -0 تک چلے گئے ہیں اور مزید ان کا کام ختم ہو جائے گا۔ یہ صرف فضل الرحمان صاحب اپنی سیاست کو بچانے کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ اور دوسرا لطیف کھوسہ صاحب نے بھی یہ کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان پر کسی ایک کرپشن کی کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکی، ایک پیسے کا بھی کچھ ثابت نہیں ہو سکا، وہ ہونا بھی نہیں تھا۔ شہید اکثر شریف نے، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک تقریب میں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ میری ڈیوٹی لگائی گئی کہ عمران خان کی کرپشن نکالے۔ انہوں نے کہا جب میں نے دیکھا سورس استعمال کیے تو عمران خان جو ہے وہ آدھی پانی کی بوتل بھی جو ہے وہ ضائع نہیں کرنے دیتے، وہ کہتے ہیں کہ پانی کی بوتل پوری خالی ہوگی تو پھر اسے اٹھا کر لے کر جانا۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کرپشن نہیں نکال پائیں گے، میں نہیں نکال پاؤں گا، جس بندے کی یہ صورتحال ہے وہ کرپٹ نہیں ہو سکتا۔ تو وہ تو ان کی بات سچی ثابت ہو گئی۔ اور بعض لوگ جو باتیں کرتے ہیں یہ قبل از وقت، یہ اللہ تعالیٰ ان کے منہ سے نکلواتا ہے۔ شہید اکثر شریف نے یہ جو باتیں کی وہ آج خوب بخوب ویسے ہی صحیح ثابت ہوئی۔ اور ایک اور خبر یہ ہے کہ وہاب ریاض کو چیف سلیکٹر مقرر کر دیا گیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی کھیل جس کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کی جاتی ہے وہ ہے کرکٹ کا کھیل۔ اس کرکٹ کے کھیل کو آپ تھوڑی دیر پیچھے چلیں گے، زیادہ دور کی بات نہیں ہے، رمیز راجہ جب چیئرمین تھے، ایک پروفیشنل کرکٹر چیئرمین تھا جو میرٹ پر آیا تھا، اسی کے دور میں یہی ٹیم ون ڈے میں بھی نمبر 1 گئی، T20 میں بھی اپنا ایک اچھا خاصا مقام تھا اور پرفارم کر رہی تھی۔ آپ نے دیکھا چڑیا لگائی گئی نجم سیٹھی صاحب، انہوں نے تبدیلیاں کی، ستیہ ناش کر دیا، اور باقی بیڑا غرق یہ ذکا اشرف آ گیا ہے، یہ بیڑا غرق کر رہا ہے، سلیکشن کمیٹیاں تبدیل کر رہے ہیں، اور جو اصل بندہ میرٹ پہ نہیں لگا اس کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ وہ زرداری کی فرمائش پہ لگا ہے، اس لیے اسے نہیں اٹھانا۔ تو رہ گیا تھا ایک سسٹم جہاں پر کرکٹ ایک ایسی چیز، ایسا کھیل تھا کہ پاکستان میں اس پر امیدیں بھی نظر آتی تھی۔ سارے کھیل تو انہوں نے تباہ کر دیے، اسکواش دیکھ لیں آپ، ہاکی دیکھ لیں آپ، کوئی بھی کھیل لے لیں، سب کا ستیہ ناش کر دیا۔ اور دوسرا انہوں نے قصوروار ٹھہرایا بابر اعظم کو۔ بابر اعظم پر کچھ لوگ ایسے تنقید کر رہے ہیں جیسے ان کے آباء و اجداد جو ہے نا وہ آئین چیپل کے ساتھ کھیلتے رہے ہیں۔ بابر اعظم وہ دنیا کا کرکٹر ہے جسے لیجنڈ کرکٹر بھی کہتے ہیں کہ اس کی کلاس کا بیٹسمین اس ٹائم دنیا میں کوئی نہیں ہے، جتنا بہترین پرفارم کرتا ہے یہ۔ اور بابر اعظم کی آپ ایوریج دیکھ لیں، ون ڈے، ٹیسٹ، اور جو ان کی جیت کا تناسب ہے وہ عمران خان سے آگے جا رہا ہے، لیکن یہ لوگ اس کا ستیہ ناش کر رہے ہیں کرکٹ کا، اور اس کو چیف سلیکٹر لگا دیا۔ اور ٹیسٹ کرکٹ کا کپتان کس کو بنایا؟ شان مسعود کو، جس کی 28 کی ٹیسٹ کرکٹ میں ایوریج ہے، اور کوئی بہت بڑا بلے باز نہیں ہے۔ اور یہ جو چیزیں تبدیل کی جا رہی ہیں اور جو لوگ بٹھائے جا رہے ہیں، آپ کے پاس لیجنڈ جو کرکٹرز ہیں ان کا ایک انبار لگا ہوا ہے، شعیب اختر موجود ہیں آپ کے اس میں، آپ کے اور بہت سارے بڑے بڑے نام موجود ہیں، وقار یونس ہیں، وسیم اکرم ہیں، چلیں انضمام الحق کو آپ نے اس حوالے سے علیحدہ کیا، اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک لائن لگی پڑی ہے بولنگ اور بیٹنگ میں بھی۔ تو آپ ان پروفیشنل لوگوں کو جن کا دنیا میں نام رہا ہو ان کو لانے کی بجائے جنہوں نے اس ملک کا نام روشن کیا، آپ ان لوگوں کو، سفارشیوں کو لا رہے ہیں اور لا کر بٹھا رہے ہیں کہ تاکہ اس کھیل کا بھی ستیہ ناش کر دیں۔ اور یہ جو ذکا اشرف نے جو ستیہ ناش کیا ہے، یہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے اگر یہ زیادہ دیر کرکٹ بورڈ کے چیئرمین رہے
تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کا اس میں بھی کوئی نام نہیں رہ جائے گا. یہ پاکستان پھر کوالیفائنگ راؤنڈ کھیلا کرے گی، جیسے ویسٹ انڈیز کا حال ہو چکا ہے، جیسے باقی دوسری ٹیموں کا حال ہو چکا ہے. اور یہ ہر معاملے میں جو وہاں پر بہتری موجود ہے. اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے کیا حال کیا تھا؟ انہوں نے اسٹیل ملز کا بھی یہی حال کیا، سیاسی بھرتیاں، پی اے اے کا حال کیا، سیاسی بھرتیاں، اور جب بھی بندہ وہی کام، یہ سارے کام وہ ہو رہے ہیں. لیکن یاد رکھیں جب میرٹ ختم ہو جاتا ہے نا تو ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. آخر میں پھر اسی بات کی طرف آؤں گا سائفر کیس کے حوالے سے. تو یہ پوری دنیا میں اس کا چرچا ہونے جا رہا ہے. جب امریکہ میں یہ کیس ہوگا تو پھر پوری دنیا اس کی رپورٹنگ کرے گی. تو پھر کیا بنے گا؟ پھر پاکستان کی بھی بدنامی تو ہوگی، لیکن جو امریکی حکومت کی بدنامی ہوگی نا، یہ آئندہ آنے والے دنوں میں اگر تحریک انصاف نے جلد سے جلد یہ کیس فائل کر دیا تو آپ دیکھیں گے پوری دنیا کی ہیڈ لائن کی زینت بنے گا یہ کیس. اور امریکہ کا جو چہرہ ہے نا وہ کلیئر کٹ سامنے آ جائے گا. اسی لیے یہ بہانہ لگا کر اب ڈیالہ جیل کے بھی دورے کیے جا رہے ہیں کہ ہم جناب اقلیتی جو قیدی ہیں نا ان کے حوالے سے سہولیات کا جائزہ لے رہے ہیں. اتنے آپ اچھے 70 سالہ 76 سالہ پاکستان کی تاریخ میں آپ نے کبھی کسی اقلیتی قیدی کے تو دورے نہیں کیے. یورپی وفد مندوبین دیکھ رہے ہیں اور امریکی جا رہے ہیں، یہ سارے جا رہے ہیں. عمران خان کے گوڈے گٹے پکڑ بھی رہے ہیں اور دوسری جانب اس پر وار بھی کر رہے ہیں. منافقت کا یہ اعلیٰ معیار آپ کو کہیں نہیں نظر آئے گا. یہ عالمی دنیا کا آپ کو منافقت کا اعلیٰ معیار نظر آئے گا. لیکن آپ دیکھ لیں کہ اعصابی طور پر جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مضبوط بنایا ہے وہ ان کو گھٹنوں کے بل لے آیا ہے لیکن خود کمپرومائز نہیں کر رہا. اور جو 8 فروری میں بلے کا نشان موجود ہوا اور تحریک انصاف اگر الیکشن لڑی تو یہ کلین سویپ نظر آ رہا ہے. ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. عوام ان کی کوئی بھی چورن منجن جو ہے نا وہ لینے کے لیے تیار نہیں. اور آج آپ نے ویڈیوز چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ کہ مریم اورنگزیب گاڑی میں نکلی ہیں تو چور چور کے نعرے لگے ہیں. تو یہ نعرے تو ان کا ہر جگہ پر استقبال کریں گے، یہ پاکستان سے باہر ہوں یا پاکستان کے اندر ہوں. لوگوں نے اپنا غصہ نکالنا ہے. جب تک یہ ملک میرٹ کی طرف نہیں جاتا، اپنی اصل جو حقیقت میں جسے کہتے ہیں کہ وہ اصول نہیں اپناتا، یہی اگر بندر بانٹ جاری رہی تو پھر معاملات جو ہیں وہ مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ ان کے ہاتھ میں بھی رہیں گے، ان کے ہاتھ سے بھی نکل جائیں گے. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.